اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے، آپ کی سیرت مبارکہ کا ہر گوشہ جو ہے ہر طرح سے کامل اور اکمل ہے۔ یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ جو ہے، ہر پل جو ہے، وہ کامل اور اکمل ہے۔ چاہے آپ رات کی تنہائی کا حصہ دیکھیں، چاہے دن کے اجالے کا حصہ دیکھیں، چاہے آپ تبلیغ کا معاملہ دیکھیں، چاہے آپ قرآن کی تعلیم دینے کا معاملہ دیکھیں، ہر معاملے میں جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہر گوشہ جو ہے کامل و اکمل ہے۔ جس طرح آپ کا علم و حلم میں جو ہے کوئی ثانی نہیں ہے، جس طرح آپ کا عفو و درگزر میں کوئی ثانی نہیں ہے، جس طرح زہد و تقوی میں میرے آقا کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس طرح عدل و انصاف میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طریقے سے جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ یعنی روئے زمین پر کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے آقا سے زیادہ بہادر ہو، جو میرے آقا سے زیادہ بہادر ہو، جو میرے آقا سے زیادہ جو ہے شجاعت والا ہو، جو میرے آقا سے زیادہ بہادر ہو، روئے زمین پر کسی ماں نے جو ہے ایسی اولاد کو پیدا ہی نہیں کیا کہ جو میرے آقا سے زیادہ بہادر ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شجاعت و بہادری میں بھی بے مثال ہے، بے مثال ہے، آپ کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بخوبی اندازہ لگے گا، بخوبی معلوم ہوگا کہ میرے آقا کتنے بہادر تھے، میرے آقا کی شجاعت کا کیا عالم تھا۔ چند واقعات میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بہادری عطا فرمائی تھی۔ زرقانی کے اندر ہے کہ عرب کا مشہور پہلوان جس کا نام جو ہے رقانہ ہے، یہ ایسا پہلوان ہے کہ سینکڑوں آدمی جو ہے اس کے لیے یہ تنہا ہی کافی تھا۔ یعنی یہ سینکڑوں آدمی سے تنہا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ یہ عرب کا جو ہے ایسا پہلوان تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جو ہے گزرا۔ اس کا گزر جو ہے میرے آقا کے قریب سے ہوا، تو جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ رقانہ جو ہے میرے قریب سے جا رہا ہے، میرے پاس سے جو ہے جا رہا ہے، تو میرے آقا نے جو ہے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ میرے آقا نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ میرے آقا نے اس کے سامنے جو ہے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کے بارے میں میرے آقا نے اس کو بتایا اور فرمایا کہ اے رقانہ،
تو کلمہ پڑھ لے، جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اسلام کے اندر داخل ہو جا، جنت میں چلا جائے گا۔ مگر یہ وقت کا وہ پہلوان تھا کہ جس کو اپنی بہادری پر ناز تھا، جس کو اپنی طاقت پر فخر تھا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بات اس وقت قبول کروں گا، میں آپ کی بات اس وقت قبول کروں گا جب آپ مجھ سے جو ہے کشتی کریں گے، اور کشتی میں جو ہے آپ مجھے پچھاڑ دیں گے۔ اپنی طاقت پر اس کو ناز تھا، اس کو جو ہے اپنی شجاعت پر ناز تھا، فخر تھا۔ یہ جانتا تھا کہ عرب کے اندر کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو مجھے جو ہے خاک چٹا سکے، جو مجھے پچھاڑ سکے۔ اس لیے جو ہے اس نے میرے آقا کے سامنے یہ چیلنج رکھ دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے، اگر آپ مجھے خاک چٹا دیں گے تو میں جو ہے اسلام کو قبول کر لوں گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ میرے آقا نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اب کشتی کا معاملہ جو ہے شروع ہوتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کو پلک جھپکنے کی دیری میں جو ہے اس کو میرے آقا نے جو ہے خاک چٹا دی، یعنی اس کو پچھاڑ دیا۔ جب ایک مرتبہ میرے آقا نے اس کو پٹک دیا اور وہ خاک پر آ گیا، وہ ہار گیا، کشتی میں ہار گیا، تو اس نے کہا کہ پھر سے جو ہے کشتی کی جائے۔ ابھی میں تیار نہیں تھا، پھر سے جو ہے کشتی کی جائے۔ پھر دوبارہ کشتی ہوتی ہے، پھر دوبارہ میرے آقا نے اس کو پچھاڑ دیا، پھر دوبارہ اس کو میرے آقا نے پچھاڑ دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے دو مرتبہ رکانہ کو پٹکا، پچھاڑا، اس کو خاک چٹائی، جس کو اپنی بہادری پر فخر تھا، جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اس کو میرے آقا نے جو ہے پلک جھپکنے کی دیری میں زمین پر پٹک دیا۔ اور جب دوبارہ میرے آقا نے اس کو پٹکا ہے، ایسا میرے آقا نے پٹکا، ایسا میرے آقا نے پٹکا کہ بہت دیر تک جو ہے وہ زمین سے اٹھ نہیں سکا، وہ زمین سے اٹھ نہیں سکا، اور حیرانی کے عالم میں کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان جو ہے میری پیٹھ پر زمین نہیں لگا سکا، یعنی میری پیٹھ کو زمین سے نہیں لگا سکا، مگر آپ نے تو پلک جھپکنے میں، پل بھر میں جو ہے آپ نے مجھے پچھاڑ دیا۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت، ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ میرے آقا کے مقابلے میں جو ہے کوئی جیت ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسی میرے آقا کو شجاعت ملی، ایسی بہادری ملی کہ آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ اور زرقانی ہی کے اندر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک پہلوان عرب ہی کے اندر گزرا ہے جس کا نام ہے ابو الاسود، اور یہ اتنا بڑا پہلوان، اتنا طاقتور تھا کہ اگر یہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا، ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا، اور 10 پہلوان جو ہے اس چمڑے کو کھینچ کر اس کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کرتے، چمڑا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر اس کے نیچے سے جو ہے چمڑا نہیں نکل سکتا تھا۔ یعنی اتنا زیادہ وہ طاقتور تھا، اس کے اندر اتنی طاقت تھی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس کو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں لایا گیا تو اس نے جو ہے میرے آقا کو چیلنج کر دیا، کیونکہ اس کو بھی اپنی طاقت پر ناز تھا۔ اس نے بھی چیلنج کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں جو ہے پچھاڑ دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب اتنا طاقتور پہلوان جو ہے میرے آقا کو چیلنج کر رہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے پچھاڑ دے، اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دے تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا، میں اسلام کو قبول کر لوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھو اس کے چیلنج کو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ میرے آقا نے چیلنج کو قبول کر لیا، اور چیلنج کو قبول کرنے کے بعد جب کشتی شروع ہوتی ہے تو جیسے ہی اس نے میرے آقا کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیا، فوراً ہی میرے آقا نے جو ہے اس کو پچھاڑ دیا، فوراً ہی میرے آقا نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کو زمین پر پٹک دیا، اور ایسا پٹکا کہ پھر دوبارہ اس کے اندر جو ہے کشتی لڑنے کی طاقت نہیں پیدا ہوئی۔ اور جب اس نے طاقت نبوت کو دیکھا، میرے آقا کی طاقت کو دیکھا، میرے آقا کی شجاعت کو دیکھا، میرے آقا کی بہادری کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے جو ہے فوراً اسلام کو قبول کر لیا، فوراً اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا نے جہاں پر نرمی کے ساتھ تبلیغ کی ہے، وہیں پر چیلنج کرنے والوں کو زیر کر کے بھی میرے آقا نے اسلام کے اندر داخل کیا ہے۔ یعنی جس نے تبلیغ کے ذریعے سے اسلام قبول کیا، اس کے سامنے میرے آقا نے تبلیغ کی، اس کے سامنے میرے آقا نے قرآن کی تلاوت کی، اس کے سامنے میرے آقا نے حدیث کو پیش کیا، اس کے سامنے میرے آقا نے اللہ کے فرمان کو قبول کیا، اللہ کے فرمان کو پیش کیا، اور جس نے چیلنج کیا اس کو میرے آقا نے جو ہے زیر کیا اور اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ اس نے یہ چیلنج کیا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے، اگر آپ مجھے ہرا دیں گے تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا۔ تو میرے آقا نے اس کو پچھاڑ کر بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ اس نے چیلنج کیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اسلام جو ہے بزدلی کا پیغام نہیں دیتا ہے بلکہ بہادری کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام بہادری کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ صبر کرنا بھی ایک بہادری کا کام ہے، اور ظالم سے مقابلہ کرنا بھی بہادری کا کام ہے۔ تو اسلام صبر کی بھی تعلیم دیتا ہے اور ظلم کے مقابلے میں آنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ ظلم کو ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور صبر کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ صبر کرنا بھی بہادری والا کام، ظلم کے مقابلے میں آنا بھی بہادری کا کام ہے۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شجاعت عطا فرمائی، ایسی بہادری عطا فرمائی کہ روئے زمین پر جو ہے آپ کا کوئی ثانی ہی نظر نہیں آتا، آپ کا کوئی جو ہے مقابلہ کرنے والا ہی نہیں نظر آتا کہ جو میرے آقا کا مقابلہ کر سکے۔ ایسی شجاعت، ایسی بہادری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ آؤ دیکھو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے بازو کی قوت پر لاکھوں سلام۔
جب میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے میرے آقا کی شجاعت کو، بہادری کو دیکھا تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے آپ نے فرما دیا کہ ایسے بازو کی قوت پر لاکھوں سلام۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شفا شریف کے اندر ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں، آؤ دیکھو حضرت علی جیسا بہادر شخص میرے آقا کے بارے میں کیا فرماتا ہے، میرے آقا کی شجاعت کے بارے میں کیا فرماتا ہے، میرے آقا کی بہادری کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی، جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھی، اس وقت جو ہے ہم لوگ حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے۔ یعنی میرے آقا کو ایسی شجاعت ملی تھی کہ میرے آقا پیچھے نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ میرے آقا صحابہ اکرام کے آگے کھڑے ہو کر اپنے پیچھے جو ہے صحابہ اکرام کو کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام جو ہے میرے آقا کے دامن میں آ کر اپنے آپ کا بچاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسے وقتوں میں جب جنگ پوری شدت کے ساتھ ہو رہی ہوتی، جب بہادروں کی آنکھیں جو ہے سرخ ہو جایا کرتی تھی، پتھرا جایا کرتی تھی، ایسے وقت میں جو ہے ہم لوگ حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے، اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے۔ حضور ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جو ہے جنگ فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا دشمنوں کے قریب جا کر میرے آقا حملہ کیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ دور سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا ہے جو جنگ میں حضور کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں یعنی صحابہ اکرام کی جماعت میں وہ شخص سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا جو حضور کے پہلو میں ہو کر دشمنوں سے لڑا کرتا تھا، جو حضور کے پاس ہو کر دشمنوں سے لڑا کرتا تھا۔ حضرت علی کیوں اس شخص کو سب سے بہادر کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر دشمن کا جو نشانہ ہوتا تھا وہ میرے آقا کی ذات ہوا کرتی تھی۔ دشمن کا جو نشانہ ہوتا تھا وہ میرے آقا کی ذات ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دشمن سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اگر کسی شخصیت پر، کسی ذات پر حملہ کیا کرتے تھے تو وہ میرے آقا پر کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو حضور کے پاس کھڑے ہو کر دشمنوں سے لڑا کرتا تھا، جو حضور کے پہلو میں لڑ کر دشمنوں سے لڑا کرتا تھا، وہی شخص جو ہے سب سے زیادہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اب دیکھو ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں، آپ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ بہادر کون ہے صحابہ کرام کی جماعت میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر سب سے زیادہ بہادر ہے۔ تو اب حضرت علی نے کیوں یہ ارشاد فرمایا؟ اس وجہ سے حضرت علی نے ارشاد یہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر جو ہے سب سے بہادر ہے، سب سے زیادہ بہادر ہے، کیونکہ جب آپ جنگ بدر کا نقشہ دیکھیں گے، جب آپ جنگ احد کا نقشہ دیکھیں گے، جب آپ جنگ خندق کا نقشہ دیکھیں گے، آپ کسی بھی جنگ کا جب نقشہ دیکھیں گے تو ہر نقشے میں جو ہے جہاں پر میرے آقا
जलवा गर है, वहीं पर हजरत अबू बकर मौजूद है, वहीं पर हजरत अबू बकर पैरा देते हुए नजर आते हैं। इसलिए हजरत अली ने कहा कि वो शख्स सबसे ज्यादा बहादुर है जो मेरे आका के पहलू में खड़े होकर दुश्मनों से लड़ा करता है। हजरत अबू बकर ने हर गजवा में जो है मेरे आका के पहलू में खड़े होकर दुश्मनों से मुकाबिला किया है। इसलिए हजरत अली से जब पूछा गया तो हजरत अली ने फरमाया कि हजरत अबू बकर जो है सबसे ज्यादा बहादुर है। आओ देखो मेरे मुसलमान भाइयों, शिफा शरीफ के अंदर है कि हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हजरत अनस बिन मालिक कौन है? ये सहाबी रसूल है और सहाबी रसूल होने के साथ साथ खादिमे रसूल भी है, यानी मेरे आका के घर में नौकरी किया करते थे। आपने 10 साल जो है मेरे आका की खिदमत की है, मेरे आका की आपने 10 साल खिदमत की है। और जब मेरे आका किसी मकाम पर तशरीफ ले जाते थे तो यही हजरत अनस बिन मालिक मेरे आका के नालैने मुबारक को अपने जुब्बे की आस्तीन में रखकर चला करते थे। ये हजरत अनस बिन मालिक। आप फरमाते हैं कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि लोगों में यानी तमाम इंसानों में, चाहे अंबिया इकराम की जमात हो, चाहे साहबा इकराम की जमात हो, चाहे सुलहा की जमात हो, चाहे औलिया इकराम की जमात हो, कोई भी जमात हो, हर जमात में अगर किसी को पहला मकाम हासिल है, हुस्न के मामले में हो, चाहे इबादत के मामले में हो, चाहे फजीलत के मामले में हो, हर मामले में जो है अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो है सबसे बुलंद मकाम अता फरमाया है। और मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जैसा हुस्न किसी को मिला ही नहीं। मेरे आका के जैसा हुस्न किसी को मिला ही नहीं। अब हम और आप अगर ये कहें कि मेरे आका के जैसा कोई नहीं है, मेरे आका के जैसा हसीन कोई है ही नहीं, तो दूसरा शख्स जो है ये एतराज कर सकता है कि तुमने जो है बहुत ज्यादा चंद देशों को आदमियों को देखा है या चंद मुल्कों के चंद मोहल्लों के आदमियों को देखा है, तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आपके आका से ज्यादा हसीन कोई नहीं है? तो आओ मेरे मुसलमान भाइयों, उस जात से पूछ लेते हैं कि जिसने हजरत आदम को जमीन पर आते हुए भी देखा है, जिसने हजरत शीश को हजरत आदम की वसीयत सुनते हुए देखा है, जिसने हजरत इब्राहिम को आग में जाते हुए भी देखा है, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह से बात करते हुए देखा है, जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखा है, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा है, आओ उसी से पूछ लेते हैं कि ऐ जिब्रील, तुमने जो है हर इंसानों को देखा है, हर नबियों को देखा है, हर पैगंबरों को देखा है, हर रसूलों को देखा है, तुमने हर जमाने के लोगों को देखा है, ऐ जिब्रील बताओ मेरे आका का कोई सानी है कि नहीं? ऐ जिब्रील तुम बताओ क्या मेरे आका के हुस्न में कोई मुकाबिला करने वाला है? तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि मैंने जमीन को उलट पलट कर देखा, यानी जमीन के हर तबके को, हर हिस्से को उलट पलट कर देखा, हजरत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक हर इंसान को देखा, मगर खुदा की कसम कोई भी ऐसा शख्स जो है रूए जमीन पर पैदा ही नहीं हुआ कि जो मेरे आका के हुस्न का मुकाबिला कर सके, जो मेरे आका के हुस्न और जमाल का मुकाबिला कर सके। तो मालूम क्या हुआ कि मेरे मौला ने अपने महबूब को ऐसा हसीन बनाया है, ऐसा हसीन बनाया है कि अपने महबूब को बनाने के बाद उसने कहा वो
میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ حسن و جمال کا کوئی بھی مقابلہ کرنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسرا کوئی شخص ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس کو میرے آقا سے زیادہ جو ہے حسن ملا ہو، حسن جمال ملا ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، میں نے تم پر جو ہے احسان کیا کہ تمہارے درمیان جو ہے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے بعد احسان جتا رہا ہے کہ اے مومنو، میں نے تم پر جو ہے احسان کیا ہے۔ کیوں یہ احسان اللہ تعالیٰ نے جتایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر معاملے میں جو ہے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سخی کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، سخی کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ اور میرے آقا کا دربار ایسا دربار ہے کہ جہاں پر سائل نے کبھی جو ہے لا سنا ہی نہیں، یعنی میرے آقا نے نہیں فرمایا ہی نہیں، جو بھی آیا مانگنے والا میرے آقا نے جو ہے نواز دیا۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شیخ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شیخ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شرح السنہ کے اندر ہے کہ حضرت برہ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم، اللہ پاک کی قسم، جب لڑائی سخت زوروں پر ہوتی تھی تو ہم حضور کے ذریعے جو ہے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ اللہ پاک کی قسم، یعنی آپ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ جب لڑائی سخت زوروں پر ہوتی تھی تو لوگ جو ہے حضور کے پہلو میں جگہ تلاش کیا کرتے تھے اپنے بچاؤ کے لیے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہم میں وہ سب سے زیادہ بہادر تھے، ہم ان کے سہارے دشمن سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کے سہارے سے جو ہے صحابہ کرام دشمن سے مقابلہ کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کا جو کچھ بھی ناز تھا وہ میرے آقا کی ذات پر تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے آقا ہی کے صدقے میں جو ہے ہم کو طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے، اگر فتح ملے گی تو میرے آقا ہی کے صدقے میں ملے گی۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہے میرے آقا کے دامن سے وابستہ رہا کرتے تھے، میرے آقا کے پہلو سے وابستہ رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں جو ہے صحابہ کرام کو فتح عطا کیا کرتا تھا۔ کتابوں کے اندر ایک بہت مشہور واقعہ ملتا ہے حضرت خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید جن کو میرے آقا نے سیف اللہ کا خطاب دیا ہے۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار۔ ان کو میرے آقا نے سیف اللہ کا خطاب دیا ہے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو آپ ایک خاص طور سے جو ہے ٹوپی پہن کر جاتے تھے، اور اس ٹوپی کو جو ہے آپ ضرور پہن کر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ ٹوپی کو لے جانا جو ہے بھول گئے، ٹوپی کو لے جانا بھول گئے، اور جب آپ ٹوپی کو لے جانا بھول گئے تو جب آپ جنگ میں پہنچے
تو جنگ کا نقشہ ایسا ہو گیا کہ اب مسلمان ہار جائیں گے، اب مسلمان ہار جائیں گے۔ ادھر جو ہے آپ کی بیوی نے دیکھ لیا کہ آج خالد بن ولید جو ہے ٹوپی لے جانا بھول گئے، تو فوراً آپ کی بیوی جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور وہ ٹوپی لے کر میدان جنگ میں پہنچتی ہے، اور کیا دیکھتی ہیں کہ مسلمان بالکل شکست کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہارنے ہی والے کی۔ تو آپ نے آواز دیا حضرت خالد بن ولید کو، حضرت خالد بن ولید کے پاس جو ہے وہ ٹوپی پہنچائی گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اس ٹوپی کو لگایا، اور لگانے کے بعد پھر جب آپ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، جنگ کا نقشہ جو ہے بدل جاتا ہے۔ آپ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے جو ہے آپ کی ٹوپی جو ہے گر جاتی ہے، زمین پر آ جاتی ہے۔ جب آپ کی ٹوپی زمین پر آ گئی تو آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ دشمن کی تلوار جو ہے میرے گردن پر لٹک رہی ہے، دشمن میرے قریب ہے، کہیں اگر میں ٹوپی لینے کے لیے جھکتا ہوں تو دشمن کی تلوار جو ہے میری گردن پر چل جائے گی۔ آپ نے اس بات کی پرواہ جو ہے نہیں کی، آپ نے جھک کر فوراً ٹوپی کو اٹھایا اور اپنے سر پر لگا لیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید، آپ جیسا جاباز سپہ سالار ایسی غلطی تو ہرگز نہیں کر سکتا کہ جب جنگ جو ہے پورے زور پر ہو، ایسے وقت میں ایک ٹوپی کے لیے جو ہے کوئی اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ٹوپی صرف ٹوپی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے منہ مبارک ہے، یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک ہے، اور اس بال ہی کی برکت سے حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اس بال ہی کی برکت سے جو ہے میں ہر جنگ کو جیتا کرتا ہوں، میں ہر جنگ کو جیتا کرتا ہوں۔ جب آپ حضرت خالد بن ولید کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید ایسے سپہ سالار ہیں کہ آپ نے جس جنگ میں جو ہے حصہ لیا ہے، کبھی آپ نے شکست کا منہ نہیں دیکھا، آپ نے شکست کا منہ نہیں دیکھا، ہر جنگ کو آپ نے جو ہے جیتا ہے، آپ نے ہر جنگ کو جیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے میرے آقا ہی کے صدقے میں ملا ہے، اور میرے آقا ہی کے صدقے میں جو ہے اگر ہم اپنے آقا کے دامن سے وابستہ رہے تو ہم کو دنیا سے بھی جو ہے کامیابی کے ساتھ جانا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آقا کے دامن سے دور ہو گئے تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔